باب نمبر 4 نظام سیارگان سیارے اپنے سیارے یعنی زمین کا مزید مطالعہ کرنے سے قبل آئیے ذرا نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کا جائزہ لیں اور ان کی طبعی خصوصیات کا زمین کی خصوصیات سے موازنہ کریں تاکہ ہمیں اپنے اس کرے کو سمجھنے میں کچھ مدد مل سکے۔ ماہرین حیاتیات بھی انسانی جسم کی ساخت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مچھروں اور ہاتھیوں کے اعضاء کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات مقابلہ اور موازنہ کرنے سے چند مسائل کو سمجھنے میں غیر معمولی مدد ملتی ہے۔ نظام شمسی کے بعض سیارے بہت چھوٹے ہیں، ان میں اتنی کشش شکل باقی نہیں رہی کہ وہ اپنی فضا کو ساتھ رکھ سکیں۔ عطارد ان میں سے ایک ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد ہی فضا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ عطارد سورج کے اس قدر قریب ہے کہ اس کا درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک اونچا ہوگا۔ اس کا جو رخ ہمیشہ سورج کی طرف رہتا ہے وہاں سیسا پگھل جائے گا۔ برخلاف اس کے مشتری سب سے بڑا سیارہ سورج سے اس قدر دور ہے کہ اس کا درجہ حرارت -90 درجے سینٹی گریڈ سے کبھی اونچا نہیں ہوتا۔ اگر آپ وہاں پہنچ جائیں تو آپ کو اس کا استوائی علاقہ بھی منجمد ملے گا۔ آپ برف کی گیندیں بنا بنا کر ادھر ادھر اچھال سکیں گے بشرطیکہ آپ میں اتنی قوت ہو، کیونکہ مشتری کی کشش شکل بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو وہاں اپنے منہ اور ناک پر ایک نقاب بھی چڑھانی پڑے گی جو نقصان رساں گیسوں سے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ مشتری پر نہایت خطرناک گیسوں کا ایک غلاف چڑھا ہوا ہے جو نہایت کثیف بھی ہے۔ فضا کا غائب ہو جانا۔ یہ جاننے کے لیے کہ سیاروں سے ان کی فضا کس طرح جدا ہو جاتی ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گیس کے سالمات بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ وہ بے ترتیبی سے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر حرکت کرتے رہتے ہیں اور اکثر آپس میں ٹکراتے بھی رہتے ہیں۔ مائع اور ٹھوس چیزوں میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ان کے سالمات زبردست کشش کی وجہ سے ایک دوسرے سے بندھے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گیس کو بھرنے کے لیے مضبوط سلنڈر یا ایسی ہی کوئی دوسری چیز استعمال کرتے ہیں، ورنہ اس کے غائب ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ہماری زمین کے چاروں طرف جو گیسیں چھائی ہوئی ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی چھت تو موجود نہیں، لیکن زمین کی اپنی کشش اتنی قوی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ جس طرح عمودی سمت میں فائر کی ہوئی گولی کچھ بلندی طے کرنے کے بعد زمین پر واپس آ گرتی ہے، اسی طرح اگر گیسوں کے سالمات ہماری زمین سے بچ نکلنے کی کوشش بھی کریں تب بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ البتہ اگر ہم کوئی گولی اتنی قوت کے ساتھ چھوڑیں کہ وہ زمین کی کشش پر حاوی آ جائے تو وہ پھر کبھی زمین پر واپس نہیں آئے گی بلکہ خلا میں گم ہو جائے گی۔ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ بچ نکلنے کی یہ رفتار 11.2 کلومیٹر فی سیکنڈ ہونی چاہیے۔ بندوق کی گولی یا توپ کے گولے کی رفتار اس سے بہت ہی کم ہوتی ہے۔ 11.2 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار تمام اجسام کے لیے یکساں ہے، خواہ بندوق کی گولی ہو یا توپ کا بھاری بھرکم گولہ۔ اگر وہ اس رفتار کے ساتھ زمین سے روانہ ہو تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ بس یہ معلوم کرنے کے لیے ہماری زمین کے سالمات زمین کی کشش سے بچ نکل سکتے ہیں یا نہیں، ہمیں ان کی رفتار کا علم ہونا چاہیے۔ علم میں طبیعیات ہمیں بتاتا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کے ساتھ سالمات کی رفتار بھی بڑھتی ہے۔ مثلاً جس درجہ حرارت پر پانی منجمد ہو جاتا ہے وہاں ہائیڈروجن، ہیلیم، آبی بخارات، نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے سالمات کی رفتار 1.8، 61.3، 45.5 اور 0.4 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ 100 درجے سینٹی گریڈ یعنی پانی کے نقطۂ جوش پر ان رفتاروں میں 17% کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 500 درجے سینٹی گریڈ پر ان میں 68% کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان رفتاروں کا 11.2 کلومیٹر فی سیکنڈ جیسی عظیم رفتار سے مقابلہ کریں جو زمین کی کشش شکل کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہماری فضا کبھی غائب نہیں ہو سکتی۔ اس تخمینے میں ایک اصلاح کی بہر نو ضرورت ہے۔ ہم نے جو رفتاریں اوپر دی ہیں وہ اوسط درجے کی ہیں، یعنی زیادہ تر سالمات انہی رفتاروں کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔
لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان سے کم یا زیادہ رفتار پر رہتے ہیں۔ ایسے سالمات کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے، تاہم چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ وہ سالمات پہنچ جاتے ہیں جو نسبتاً کم رفتار کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ بچ نکلنے والے سالمات کی تعداد ہائیڈروجن گیس میں اچھی خاصی ہوتی ہے کیونکہ ان کی اوسط رفتار کافی ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میں ایسے سالمے بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اوسط رفتار کم ہوتی ہے۔ الغرض تمام سیاروں پر ہلکی گیسوں کے بچ نکلنے اور بھاری گیسوں کے بچ رہے کا سلسلہ جاری ہے۔ لہٰذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی سیارہ اپنی فضا سے قطعی طور پر محروم ہو سکتا ہے؟ سیاروں اور سیارچوں کی فضائیں۔ حساب کتاب لگانے سے اس بات کا امکان ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری زمین نے اپنی عمر کے گزشتہ 2 ارب سال میں اپنی فضا کا زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم کھو دیا ہے اور اس پر نائٹروجن، آکسیجن، آبی بخارات اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی بھاری گیسیں زیادہ مقدار میں باقی رہ گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری فضا میں ہائیڈروجن کا وجود نہیں پایا جاتا۔ اس کی کچھ مقدار پانی اور چند دیگر کیمیاوی مرکبات میں ملی ہوئی باقی رہ گئی ہیں۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہیلیم گیس جو کسی کیمیاوی مرکب کا جزو نہیں ہے، ہمارے کرے پر اس قدر نایاب کیوں ہے، حالانکہ سورج پر اس کی افراد ہے اور زمین سورج سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ اب ہم زہرہ کو لیتے ہیں جو جسامت کے اعتبار سے ہماری زمین کے بعد آتا ہے۔ اس کی رفتار فرار 10.7 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی ہماری زمین سے ذرا کم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہرہ کا کرہ ہماری فضا کے مقابلے میں کچھ زیادہ لطیف ہوگا۔ اس میں پانی کی مقدار بھی زیادہ ہوگی۔ وہ سورج سے ہماری بنسبت زیادہ قریب ہے، لہٰذا اس پر زیادہ گرمی پڑتی ہوگی۔ وہاں جو پانی ہے وہ بادلوں کی شکل میں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سیارے کی اصلی سطح کبھی نظر نہیں آتی۔ پرانے یونانی اسے محبت کی دیوی سمجھتے تھے کیونکہ اس کے بادل روشنی کو زیادہ قوت کے ساتھ منعکس کرتے ہیں اور وہ ہمیں بے حد چمکدار نظر آتا ہے۔ سورج کی طرف سے شمار کرتے ہوئے زہرہ کے بعد ہماری زمین اور پھر مریخ نامی سیارہ آتا ہے جو اور بھی چھوٹا ہے۔ اس کی کشش ثقل بھی کم ہے، لہٰذا اس کی فضا اور بھی زیادہ لطیف ہوگی۔ مشاہدات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی سطح پر کبھی کبھی سفید بادل نظر آتے ہیں، لیکن ایسے نہیں جیسے ہماری زمین پر ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مریخ پر پانی کی مقدار بہت کم ہے۔ یہ تو یقین ہے کہ وہاں پانی مائع کی شکل میں موجود ہے، لیکن نہ ایسے سمندر وہاں نہیں ہیں جیسے ہماری زمین پر عام ہیں۔ وہاں جتنا پانی بھی ہے وہ غالباً وسیع دلدلوں اور اتھلی جھیلوں کی شکل میں ہے۔ یہاں سے ہم سورج کی طرف واپس ہوتے ہیں اور نظام شمسی کے سب سے چھوٹے سیارے عطارد کا مطالعہ کرتے ہیں، جو جسامت کے لحاظ سے ہماری زمین کا 25واں حصہ ہے۔ اتنے چھوٹے سے سیارے پر کوئی گیس بھی 2 صدیوں سے زیادہ عرصے تک نہیں ٹھہر سکتی۔ لہٰذا یہ اندازہ ہے کہ جس زمانے میں وہ سرد پڑ رہا تھا اور مختلف گیسیں اس کے جسم سے خارج ہو رہی تھی، اسی زمانے میں اس کی تمام تر فضا ماں اپنے پانی کے غائب ہو گئی ہوگی۔ چاند کا بھی یہی حال ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ نظام شمسی کے تمام سیارچے ایسے ہی ہیں۔ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اروس نامی سیارچے جو مشتری اور مریخ کے درمیان گھومنے والے ہزاروں سیارچوں میں سے ایک ہیں، کی کشش اس قدر کم ہے کہ اگر وہاں سے کوئی انسان ایک پتھر اوپر کی سمت پھینک دے تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ نظام شمسی کے بڑے سیارے مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون یا نیپتون ہیں۔ زیادہ جسامت کی وجہ سے ان کی کشش ثقل بھی زیادہ ہے اور وہاں قطعی مختلف حالات ہوں گے۔ ان کی فضا میں نہ صرف آکسیجن، نائٹروجن، بخارات اور کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہیں، بلکہ ہائیڈروجن اور ہیلیم بھی بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ چونکہ سورج پر ہائیڈروجن آکسیجن کے مقابلے میں کہیں زیادہ مقدار میں موجود ہے، اس لیے ان بڑے سیاروں کی بھی یہی کیفیت ہے، یعنی آکسیجن جتنی بھی ہے وہ پانی کے ساتھ ملی جلی ہے۔ فضا میں کچھ نہیں، فضا زیادہ تر نائٹروجن، ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے۔ ہائیڈروجن کی افراد کے یہ معنی ہے کہ وہ کاربن اور نائٹروجن کے ساتھ مل گئی ہوگی اور اس ترکیب سے وہ زہریلی گیسیں وجود میں آئی ہوں گی جو میتھین کہلاتی ہیں۔
سورج کی جو روشنی اس سے منعکس ہوتی ہے اس پر متعدد تجربات کیے گئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کئی گیسیں موجود ہیں۔ ان کا فاصلہ سورج سے بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کا درجہ حرارت اتنا کم ہے کہ پانی کی جو مقدار بھی وہاں ہے وہ برف کی شکل میں ہے۔ اگر آپ مشتری اور زحل کی تصاویر دیکھیں تو آپ کو ان پر کچھ داریاں نظر آئیں گی۔ یہ ان کے ہوائی کرے یا فضائی غلاف کا نشان ہے۔ آج تک کسی نے ان سیاروں کی اصلی سطح نہیں دیکھی۔ دوسرے سیاروں پر حیات کے امکانات۔ یہ سوال بڑا پیچیدہ ہے کہ نظام شمسی کے ان سیاروں پر کسی قسم کی حیات کے امکانات بھی موجود ہیں یا نہیں۔ دراصل ہم خود حیات کی ماہیت کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ حیات کی اس صورت کے سوا جو ہماری زمین پر موجود ہے اس کی اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پگھلتی ہوئی چٹانوں پر جن کا درجہ حرارت 1000 درجے سینٹی گریڈ یا 18800 درجے فahrenheit ہوتا ہے، کسی قسم کی حیات ممکن نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح -460 درجے فahrenheit پر بھی کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اتنی سردی میں ہر چیز جم جاتی ہے۔ اگر ہم صرف ان جانداروں کو اپنا موضوع بنائیں جو ہماری زمین پر پائے جاتے ہیں تو یہ مسئلہ صرف ان حد درجہ حرارت کے مابین آ جائے گا جن میں پانی مائع کی شکل برقرار رکھتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ کچھ بیکٹیریا کھولتے ہوئے پانی میں بھی تھوڑی دیر زندہ رہتے ہیں۔ یہاں قطبی ریچھ اور اسکیمو کے وطن میں ہر وقت برف اور پالا جمع رہتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس مخلوق کو قدرت نے نہایت گرم پوستین عطا کی ہے اور یہاں کے باشندے جسمانی طور پر اس سردی کے عادی ہو چکے ہیں۔ ارتقاء حیات کا ابتدائی مطالعہ کرنے سے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارے سمندر ہمیشہ کھولتے رہتے یا منجمد پڑے رہتے تو زمین پر حیات کا آغاز نہیں ہو سکتا تھا۔ نظریاتی طور پر ہم عام خلیے سے بالکل مختلف قسم کے خلیے کا تصور کر سکتے ہیں جس میں کاربن کی جگہ سلیکون نے لے رکھی ہو۔ ایسے خلیے زیادہ گرمی برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہیں ایسے جاندار بھی موجود ہوں جن میں پانی کی جگہ الکوہل بری ہو اور وہ برفانی آب و ہوا میں بھی زندہ رہ سکیں۔ لیکن اگر اس قسم کی حیات ممکن ہے تو پھر ایسے جاندار اور ایسے پودے ہمارے قطبی علاقوں میں کیوں نہیں پائے جاتے جن میں الکوہل بری ہو، یا گرم پانی کے چشموں میں سلیکونی حیات کیوں نہیں ملتی؟ حقیقت غالباً یہ ہے کہ پوری کائنات میں حیات کے لیے تقریباً وہی حالات ضروری ہیں جو ہماری زمین پر پائے جاتے ہیں۔ آئیے ان حالات کی روشنی میں نظام شمسی کے مختلف سیاروں کا جائزہ لیں۔ اگر ہم پہلے بڑے سیاروں کو لیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان دنیاؤں میں کسی قسم کی حیات کا امکان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بے حد سرد ہیں، ان کی ہوا نہایت زہریلی ہے، نہ اس میں آکسیجن ہے، نہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نہ ابخارات۔ چھوٹے سیاروں میں عطارد پر نہ صرف ہوا اور پانی کا فقدان ہے بلکہ وہ سورج سے اس قدر قریب ہے کہ اس کے جس طرف دن رہتا ہے وہاں کا درجہ حرارت شیشے کو پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عطارد کے ایک طرف دن ہی دن رہتا ہے اور دوسری طرف رات ہی رات، جہاں کا درجہ حرارت پانی کے نقطہ انجماد سے کہیں نیچے رہتا ہے، لیکن وہاں پانی ہے ہی نہیں جو جمے۔ ظاہر ہے کہ عطارد پر بھی کسی قسم کی حیات ممکن نہیں۔ اس کے بعد صرف 2 سیارے رہ جاتے ہیں، زہرہ اور مریخ، جو ہمارے پڑوسی بھی ہیں۔ ان دونوں پر زمین جیسی فضا موجود ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان پر پانی کی کچھ مقدار بھی موجود ہے۔ جہاں تک درجہ حرارت کا تعلق ہے، زہرہ زمین کی بنسبت کچھ گرم ہونا چاہیے اور مریخ کچھ سرد، کیونکہ پہلا سورج سے کچھ قریب اور دوسرا کچھ دور واقع ہے۔ زہرہ کی سطح پر ہر وقت گہرے بادل چھائے رہتے ہیں، اس لیے اس کا درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے۔ تاہم اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ زہرہ پر بہت برے حالات نہ ہوں گے۔ جب کبھی ہمارے ہاں گرمی کی لہر آتی ہے تو درجہ حرارت اور رطوبت کی تبدیلی وبال جان بن جاتی ہے۔ بس یہی وہ حالت وہاں سمجھ لیجئے۔ زہرہ کے جس طرف اندھیرا رہتا ہے وہاں ہوا کی رومیں اترتی ہوں گی تو آسمان بالکل صاف ہو جاتا ہوگا اور راتیں سرد۔ اس وقت ہمیں اس کی سطح دیکھنے کا موقع ملتا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت اندھیرا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم اس کی سطح کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں، اس لیے اس کی محوری گردش کا حال بھی ہمیں اچھی طرح معلوم نہیں۔ چند حالیہ مشاہدات کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زہرہ کا ایک دن ہمارے کئی ہفتوں کے برابر ہوتا ہے، اور چونکہ اسے سورج کے چاروں طرف ایک گردش پوری کرنے میں
22 ہفتے لگتے ہیں، اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں دن رات کا وہی سلسلہ جاری ہے جو ہم زمین پر دیکھتے ہیں۔ یہ حالات کچھ زیادہ امید افزا تو نہیں ہے، تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ زہرہ پر کسی قسم کی حیات ممکن ہو سکتی ہے۔ ابھی تک کسی نے زہرہ کی سطح کو نہیں دیکھا، اس لیے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی فضا کا تجزیہ کرنے سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہاں کچھ زندہ خلیے موجود ہیں یا نہیں۔ سائنس کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر کسی سیارے پر کسی قسم کی نباتات نظر آئے تو اس کی فضا میں آکسیجن ضرور ہوگی، جو حیات کے لیے ضروری ہے۔ پودے ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ لے کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کاربن کو اپنی نشو و نما کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، ہماری زمین پر جتنی آکسیجن موجود ہے وہ پودوں کے اسی عمل کی بدولت ہے۔ اگر کوئی حادثہ ایسا رونما ہو جائے جس سے ہمارے جنگلات و نباتات یکا یک غائب ہو جائیں تو آکسیجن بھی ضائع ہو جائے گی۔ جب ہم جدید آلات کی مدد سے زہرہ کی فضا کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہاں آکسیجن کہیں نظر نہیں آتی۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہاں نباتات کچھ زیادہ مقدار میں موجود نہیں، اور نباتات کے بغیر حیات کا مکان بہت مشکل ہے۔ جانوروں کے لیے غذا چاہیے، وہ ایک دوسرے کو کھا کر تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ سانس لینے کے لیے بھی آکسیجن نہایت ضروری ہے۔ بس یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ زہرہ پر کسی نہ کسی وجہ سے حیات پروان نہ چڑھ سکی۔ اس کا سبب وہ بادل ہو سکتے ہیں جو اس پر ہر وقت چھائے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے دھوپ اس کی سطح تک نہ پہنچتی ہوگی اور پودے روشنی و حرارت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ مریخ کی خشک سطح۔ ہمارا دوسرا پڑوسی مریخ ایک ایسا سیارہ ہے جس کی سطح کا جائزہ ذرا تفصیل سے لیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دوسرے تمام سیاروں کے مقابلے میں اس سیارے کے متعلق کہیں زیادہ معلومات حاصل ہیں۔ جب وہ ہماری زمین کے نہایت قریب آ جاتا ہے تو ہم سے اس کا فاصلہ 55 کروڑ 7 لاکھ کلومیٹر ہوتا ہے۔ اس کی فضا شفاف رہتی ہے سوائے ان چند بادلوں کے جو کبھی کبھی وہاں نظر آتے ہیں۔ ہمیں اس کے کرۂ ہوائی میں آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور بخارات موجود ملے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بہت سی نباتات موجود ہیں جس کی وجہ سے کچھ جاندار بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ مریخ کی کشش ہماری زمین کی بنسبت کہیں کم ہے، اس لیے اس کی فضا بھی ہمارے مقابلے میں لطیف ہوگی۔ وہاں کا ہوائی دباؤ زمین کی بنسبت 10واں حصہ ہے۔ اگر کبھی ہم وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں وہاں انہی حالات سے واسطہ پڑے گا جو نہایت بلندی پر کسی ہوا باز کو پیش آتے ہیں۔ شروع سے اب تک مریخ کا بہت سا پانی بھی ضائع ہو چکا ہے، تاہم ابھی بھی کچھ باقی ہے، لیکن وہاں کی ہوا خشک ہے۔ دوربین سے دیکھنے پر مریخ کی سطح بہت کچھ ہموار نظر آتی ہے۔ وہاں زمین جیسے کوہستانی سلسلے دکھائی نہیں دیتے، البتہ کچھ نشانات ضرور نظر آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کچھ میدان واقع ہے۔ اس کا تقریباً 5/8 حصہ گدلے یا نارنجی رنگ کا معلوم ہوتا ہے۔ اسی رنگ کی وجہ سے قدیم باشندے اسے جنگ کا دیوتا مانتے تھے۔ ان علاقوں کا رنگ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو وہاں چٹانیں پھیلی ہوئی ہیں یا ریگستان جو نباتات سے محروم ہے۔ مریخ کے باقی ماندہ یعنی 3/8 حصے کا رنگ نیلگوں یا سبزی مائل نظر آتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اس تمام حصے کو سمندر سمجھتے تھے، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہاں سمندر ہوتے تو ان سب کا رنگ یکساں ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ سورج کی شعاؤں کو بڑی قوت سے منعکس کرتے ہیں۔ نیلگوں یا سبزی مائل رنگ نباتات کی وجود پر دلالت کرتا ہے۔ یہ رنگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مریخ کی نباتات موسموں کی تبدیلی کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ موسم بہار میں اس کا رنگ نکھر جاتا ہے اور جیسے جیسے سرما آتا ہے وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ یہ تبدیلی نباتات کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں پیدا ہوتی۔ آکسیجن کی موجودگی بھی اس نظریے کو تقویت ملتی ہے، اور ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ مریخ کے جو حصے ہمیں سیاہی مائل نظر آتے ہیں وہ سب گھاس، جھاڑیوں یا درختوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ مریخ پر پانی کے بڑے بڑے قطرے تو کہیں نظر نہیں آتے، لیکن برف کے وجود کا صاف پتہ چلتا ہے۔ اس کے قطبین بھی برف سے ڈھکے نظر آتے ہیں، جن سے وہاں موسمی تبدیلیوں کا علم بھی ہوتا ہے۔ جڑوں میں اس پر اس قدر برف جم جاتی ہے کہ مریخ کے خط استوا تک پھیلی نظر آتی ہے۔
موسم بہار میں جب برف پگھلنے لگتی ہے تو قطبین کے یہ سفید علاقے مختصر ہو جاتے ہیں۔ موسم سرما میں جنوبی قطب کی برف کبھی کبھی بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ مریخ کا شمالی نصف کرہ جنوبی نصف کرے کی بنسبت زیادہ سرد ہے۔ وہاں کچھ نہ کچھ مقدار میں برف ہمیشہ جمی رہتی ہے، گرمیوں میں کم ضرور ہو جاتی ہے۔ وہاں گرمی کا مفہوم زمین سے مختلف ہے۔ مریخ کی برف اس لیے غائب نہیں ہو جاتی کہ وہاں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ برف زیادہ گہری نہیں جمنے پاتی، مگر ہمارے قطبین پر بھی ایسا ہی ہوتا تو ان کی برف مریخ کی برف سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ غائب ہو جاتی۔ مریخ کے قطبین کی برف سے ہمیں کئی فائدے ہیں۔ اس کے گھٹنے بڑھنے سے ہمیں وہاں کے جغرافیائی حالات اور سطح مرتفع کا کچھ پتہ چلتا ہے۔ موسم بہار میں جب برفانی حدیں قطبین کی جانب سکڑ جاتی ہیں تو کچھ عرصے تک چند سفید سفید دھبے وہاں نظر آتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی سطح اونچی ہے۔ جیسے ہی موسم سرما آتا ہے، برف باری کا سلسلہ سب سے پہلے یہاں ہی شروع ہوتا ہے۔ پہلی برف مریخ کے ان حصوں پر پڑتی ہے جو ہمیں نارنجی نظر آتے ہیں، جس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کی سطح بلند ہے، لیکن نباتات نسبتاً پست علاقوں میں نظر آتے ہیں۔ بائیں مریخ کے بلند و پاست حصوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر ہمارے سمندر پانی سے خالی ہو جائیں اور ان کی تہہ پر نباتات چھا جائیں تو پہاڑوں کی بلندی کے مقابلے میں یہ پستی بہت زیادہ نظر آئے گی۔ مریخ پر یہ بات نہیں۔ ہم تیسرے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ زمین پر اونچے براعظموں اور گہرے سمندروں کے بڑھنے کا سبب چاند کی پیدائش میں پنہاں ہے۔ مریخ کے ایک کی بجائے دو چاند ہیں جن کا نام نوبوس اور ڈیوس، لفظی معنی خوف اور دہشت، لیکن وہ اس طرح پیدا نہیں ہوئے جس طرح ہمارا چاند ہوا تھا۔ اس لیے مریخ کی سطح پر کسی قسم کے ہیجان یا اس کے نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہاں پانی زیادہ مقدار میں ہوتا تو اس کی پوری سطح پر سمندر چھائے ہوتے اور وہ ہمیں نہایت ہموار نظر آتا۔ اس کا رنگ بھی یکساں ہوتا اور اس کی سطح سے کبھی کبھی سورج کی شعاعیں نہایت قوت کے ساتھ منعکس ہوا کرتی۔ الغرض زمین کے بعد اگر کسی سیارے پر حیات کا امکان ہو سکتا ہے تو وہ مریخ ہے۔ اس کے درجہ حرارت کا مطالعہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ سائنسدانوں نے ایک نہایت حساس آلہ ایجاد کیا ہے جسے بولو میٹر کہتے ہیں۔ وہ دور دراز اجسام کا درجہ حرارت بھی ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مریخ پر دوپہر کا درجہ حرارت 50 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ ممکن ہے خط استوا پر کچھ زیادہ ہو۔ طلوع و غروب آفتاب کے وقت ہر جگہ کا درجہ حرارت پانی کے نقطہ انجماد سے کافی نیچے گر جاتا ہوگا اور راتیں بے حد سرد ہو جاتی ہوں گی۔ قطبی علاقے اور بھی سرد ہوں گے۔ وہاں کا درجہ حرارت غالباً -70 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ اس قسم کی آب و ہوا کو آرام دہ تو کسی صورت نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں نباتات اور حیوانات زندہ ضرور رہ سکتے ہیں۔ مریخ پر نباتات تو موجود ہیں، لیکن یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں کچھ جاندار بھی موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تقریباً 25 سال ہوئے ایک امریکی ہیئت دان پرسیول لوویل نے ایک نہایت دلچسپ اعلان کیا تھا جس سے سائنسدان اور عوام یکساں طور پر متاثر ہوئے۔ اس شخص نے کہا کہ اس نے مریخ پر نہ صرف جانداروں کے وجود بلکہ وہاں کے باشندوں میں اعلیٰ درجے کے کلچر ہونے کا ثبوت حاصل کر لیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ لوویل نے مریخ پر کچھ نشانات دیکھے تھے جنہیں پرانے ہیئت دان نہریں سمجھتے رہے ہیں۔ اس سیارے پر نہایت سیدھے، تنگ لیکن صاف خطوط کی موجودگی کا اعلان سب سے پہلے ایک اطالوی ہیئت دان شپریلی نے 1877 میں کیا تھا۔ اس کے بعد کئی اور ہیئت دانوں نے بھی ان کا ذکر کیا اور انہیں نہریں سمجھا۔ اگر وہاں یہ نہریں واقعہ موجود ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہاں ذہین قسم کی مخلوق موجود ہوگی جس نے اتنی اچھی نہریں بنا ڈالی۔ لوویل نے اس کے متعلق بھی ایک نظریہ پیش کر ڈالا۔ اس نے کہا کہ چونکہ مریخ اپنی عمر کے آخری دور سے گزر رہا ہے اور وہاں پانی کی قلت ہے، اس لیے وہاں کے باشندوں نے آبپاشی کا ایک عظیم منصوبہ بنایا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہونے پائے، اور یہ نشانات ان نہروں کے ہیں جو پانی کو لاتی اور جمع کرتی ہیں۔ ان کے کنارے بہت سے باغات اور پارک بھی ہیں۔ نارنجی رنگ کے ریگستانوں میں ان کے دم سے بہار رہتی ہے۔ لوویل کا خیال تھا کہ جب وہاں ایک نصف کرے میں موسم بہار شروع ہوتا ہے اور قطب کی برف پگھلنے لگتی ہے تو اس پانی کو مریخ کے باشندے پمپ کے ذریعے ان نہروں میں چڑھاتے ہیں
تاکہ استوائی خشک علاقے سیراب ہو سکے۔ رنگ کی تبدیلی کی مدد سے لوویل نے ان نہروں کے پانی کی رفتار تک کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تمام خیالات ہیں نہایت دلچسپ، اور اگر مریخ پر واقع نہریں موجود ہیں تو ان کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں۔ اعلیٰ درجے کی دوربینوں اور ترقی یافتہ کیمروں کی مدد سے جو مشاہدات کیے گئے ہیں وہ اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصور محض ایک سراب ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ جب کسی نہایت دور دراز شے کو دیکھتا ہے تو اسے خطوط اور دھاریوں کے ذریعے مرتب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مریخ کی سطح پر بے شمار سیاہ دھبے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو آپس میں متعلق کرنے والے کسی قسم کے کوئی خطوط کہیں نہیں دکھائی دیتے۔ ابھی تک ہمیں یقین کے ساتھ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں کسی قسم کی حیات موجود ہے یا نہیں۔